پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر جس طرح سے ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور وہ جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں صومالی قزاقوں کی قید میں، ان کی ویڈیوز جاری ہوئی تھی، اور باقاعدہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب ان کی فیملیز نے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو جو لاسٹ میسج ان کے پیاروں کی طرف سے پہنچے تھے وہ یہی تھے کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ان کو جن حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ اب یہ جو پاکستانی ہیں ان کی تعداد ہے تقریباً 11، اور یہ رہائی کے منتظر ہیں۔ اب اچھی خبر یہ ہے کہ ظاہر اس حوالے سے رابطے بھی ہوئے ہیں کچھ، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی عملہ کئی روز سے جو یرغمال ہے ان میں کراچی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں، سفارتی ذرائع بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں صومالی حکومت نے پاکستان کو تحریری طور پر مکمل تعاون اور مغویوں کی محفوظ واپسی کی مدد کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو ذرا ایک دفعہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ریکال کروا دیں۔ بنکر ٹینکر تھا، آنر 25 اس کا نام تھا، صومالی کوسٹ پہ وہ سیل کر رہا تھا ان دا انڈین اوشن۔ بحری قزاق جو کہ آرمڈ پائرٹس کا ایک گروپ تھا، انہوں نے اس ویسل پہ اٹیک کیا، اس کو انٹرسیپٹ کیا۔ اس ویسل پہ آئل تھا اور ساتھ ہی ساتھ 20 کرو ممبرز تھے ملٹی نیشنل، جن میں سے 11 پاکستانی تھے۔ صومالی ٹیریٹوریل واٹرز میں اس بنکر ٹینکر کو لے جایا گیا، جہاں پر پھر 21 اپریل کے بعد سے لے کر اب تک کسی بھی کرو ممبر کا، جو پاکستانی کرو ممبرز ہیں، ان کا اپنی فیملی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ فیملی انتہائی پریشان ہے، اہل خانہ پریشان ہے، بچے پریشان ہیں۔ لیکن جو خوشائن بات تھی وہ صدف نے آپ کو بتائی ہے کہ رابطے میں صومالی حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم واپسی ان لوگوں کی یقینی بنائیں گے۔ تو اس وقت اسی طریقے سے صورتحال پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے صومالیہ میں بحری جہاز پر موجود پاکستانی عملے کے رکن یاسر خان کی اہلیہ مہوش یاسر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ مہوش، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، اور ظاہر ہے آپ جن حالات میں ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مشکل کی گھڑی میں، اور ظاہر ہے حکومت پاکستان بھی اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے۔ بس آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا آخری بار، ظاہر سچویشن سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، جو رابطہ ہوا تھا کب ہوا تھا، کس طرح سے ہوا تھا، اور کیا بات ہوئی تھی اپنے شوہر سے؟ لاسٹ ٹائم جب ہائی جیک ہو رہا تھا تو اسی ٹائم پر ہی میری بات ہوئی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ شپ جو ہے وہ ہائی جیک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ اور بات کرائی تھی 24 کو، پائرٹس نے خود فون لیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آلموسٹ 30 to 40 پائرٹس ہیں، اور سارے جو ہے وہ ان کے پاس بہت اسلحہ ہے۔ پھر ہماری بات ہوئی ابھی 2 سے 3 دن پہلے، وہ انہوں نے اسپیکرز آن کر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کے، اچھا، اور ہماری بمشکل 2-3 منٹ کی بات ہوئی تھی۔ بس انہوں نے خیر خیریت بتائی اور یہ بتایا کہ ہمارا پروویژن ختم ہونے والا ہے، پانی بھی ختم ہونے والا ہے، اس طرح بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد میری کوئی بات نہیں ہوئی ان سے۔ ٹھیک ہے مہوش، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما انصار برنی، جن کا صومالی قزاقوں جو پائرٹ سے مغوی پاکستانی عملے کی رہائی کے لیے رابطہ ہوا ہے ان کا، تو ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ انصار صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا کب رابطہ ہوا تھا ان قزاقوں کے ساتھ، ان پائرٹس کے ساتھ؟ تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی پچھلے 4 دنوں سے ہم رابطے میں ہیں، ان سے ان کا فون آ جاتا ہے، اور جو صورتحال وہ ہمیں بتاتے ہیں اس کے مطابق پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی تک ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے بات کرا دی جائے، تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ کی گورنمنٹ سے بات ہو جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ ابھی ہماری بزی بھی ہے، لیکن ان کی زندگیوں سے زیادہ بزی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ان کو ایک تسلی دی گئی، ان کو بات کی گئی، تو انہوں نے بات سنی ہے ہماری، اور مہوش کو بھی کل دکھایا گیا ہے کہ ان سے کیا بات ہوئی ہے۔ تو کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا ہے صرف اس وقت، جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ دواؤں کی اور کھانے پینے کی پرابلم ہو گئی ہے۔ تو آج پھر ہم فون کھولے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا فون آئے، ان سے بات ہو، تو ہم ان کو یہ ریکویسٹ کریں کہ جو پاکستانی ہیں یا جس ملک کے بھی ہیں، سارے انسان ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے اور ان کے دوائیوں کا انتظام کر دیا جائے۔ تو دیکھیے ابھی ان سے بات ہوتی ہے تو پھر میں کچھ بتا پاؤں گا۔ تو انصار صاحب، آپ نے متعدد مرتبہ ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی پاکستانی بھارتی مغویوں کی رہائی کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں۔ اس ویزل میں ایک بھارتی انڈین بھی موجود ہے، شہری بھی موجود ہے، وہاں کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے تاکہ ظاہر ایک آئیڈیا ہو سکے کہ جو یہ قزاق ہیں انہوں نے وہاں پر کس طرح کی ڈیمانڈ رکھی ہے اور پاکستانیوں سے کس طرح کی ڈیمانڈ رکھی ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے اس بارے میں آپ کو؟
ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک پاکستانی اپنے ایک بھارتی شہری بھی ہے، اور اس کے لیے جس طریقے سے ہم نے پاکستانیوں کے لیے بات کی ہے اسی طریقے سے دیگر ممالک کے جو شہری ہیں ان کے لیے بھی بات کی ہے، اس لیے کہ میرا یقین انسانیت اور انسانی عظمت و وقار پہ ہے، باقی چیزیں بہت بعد میں آتی ہیں۔ تو ابھی تک انہوں نے جو بھارتی شہری ہے اس کے متعلق ہمیں کوئی معلومات فراہم نہیں کی ہیں۔ اچھا ہمیں جو معلومات ابھی تک مل پائی ہیں ان میں جو پاکستانی ہیں ان کی ڈیٹیل مل گئی ہے، ان کے ساتھ جو ان کی تصاویریں ہیں وہ مل گئی ہیں، اور باقی جو ہے جو دیگر افراد ہیں اس شپ کے اوپر ان سے بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ رونا پیٹنا، گھر کی ان کو فکر ہے، اب گھر کی تسلی ہم ان کو مسلسل دے رہے ہیں۔ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہے وہاں پہ، اور اللہ کرے کہ کوئی بہتری کا راستہ نکل آئے۔ اچھا، مہوش بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ مہوش، آپ کی جو لاسٹ بات ہوئی تھی، آپ کی اطلاعات کے مطابق اس وقت یاسر شپ میں ہی ہیں، اسی ویسل میں ہیں جس ویسل کو انٹرسیپٹ کیا گیا تھا، یا پھر ان کو کسی اور شپ میں کسی اور جگہ منتقل کیا گیا؟ نہیں وہ اسی شپ پر ہی ہیں ابھی۔ اچھا، آنر 25 پہ ہی ہیں موجود ہیں۔ انصار صاحب، آپ اس وقت بڑی اہم ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں، آپ سے کچھ معلومات لینا چاہیں گے۔ ایک تو ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جب رابطہ ہوتا ہے تو آپ سے کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ قزاق کو جو ان کی پرائیورٹی ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے؟ ون تھنگ۔ سیکنڈلی، کن پانیوں میں رکھا گیا ہے ان مغویوں کو؟ اینڈ تھرڈلی، کہ وہ اسی، یہ بات درست ہے مہوش جیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ اسی ویسل میں آنر 25 میں موجود ہیں؟ جی، اس میں تمام افراد ایک ساتھ ہیں اس وقت، اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف جو مجھ سے بات ہوئی ہے ان کی، اس ڈیمانڈ کے مطابق ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کا حکومت سے رابطہ کرا دیا جائے، حکومت پاکستان کی حکومت سے بات کرائی جائے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ خالی پاکستان حکومت سے کیوں، باقی بھی تو ملکوں کے شہری ہیں، ان سے آپ کیوں نہیں بات کر رہے، یا ان سے کیوں نہیں کوئی ڈیمانڈ کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ باقی جو ممالک ہیں ان سے ہم رابطے میں ہیں، پاکستان ہم سے رابطہ نہیں کر رہا۔ ہم نے ان کو ای میل بھی کی ہے، ہم نے ان کو میسج بھی کیا ہے، لیکن فورن آفس ہمیں کوئی رپلائی نہیں دے رہا۔ تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم فورن آفس کو اپنے ریکویسٹ کریں، ان کو التجا کریں، ان کو درخواست کریں کہ بات کر لو، یہ زندگیوں کا سوال ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ عزیز زندگیاں ہیں، کیونکہ کسی کے والد ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں۔ تو اب دیکھیے، حکومت اگر رابطہ کرتی ہے، کچھ چیزیں ہمیں فراہم کی گئی ہیں ان کی طرف سے، پائرٹس کی طرف سے، تو وہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں کہ اگر حکومت ہم سے رابطہ کرتی ہے، دیکھیے یہاں بات نمبر بنانے کی نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کام کر دکھایا، یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو ساتھ خیریت کے وطن واپس لے آئے۔ انشاءاللہ۔ تو اس صورتحال کے پیش انصار صاحب، تو نظر پھر کسی قسم کا پھر ہم یہ سمجھے تاوان مانگا گیا ہے ان کی جانب سے، کوئی رقم بھاری مانگی گئی ہے؟ ہم سے نہیں مانگا، نہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے کہ کسی کو مانگا گیا ہے، اور میں نے کل پوچھا بھی سب سے کہ کس نے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے تاوان مانگا ہے، تو پتہ چلا کہ کسی نے بھی نہیں دیا، یہ کہیں سے بات آئی ہے۔ لیکن جو ہمارا اندازہ ہے، جو ہمارا تجربہ ہے، وہ آئیں گے اسی پہ۔ وہ ظاہر ہے کہ کس لیے انہوں نے شپ ہائی جیک کیا ہے، کوئی مقصد تو ہے نا ان کا، تو وہ آئیں گے اسی پہ، تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے، اور ہمیں اس کے لیے اپنی حکومت کو بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس میں کسی کے نمبر نہیں بن رہے، اس میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو آ جائیں، یہی ہمارے سب کے نمبر ہیں۔ انشاءاللہ، یہ بھی ہم بھی دعا گو ہیں۔ مہوش صاحبہ، آپ ذرا بتا دیجئے گا کہ آپ کا حکومت پاکستان سے کوئی سوالے سے رابطہ ہوا ہے؟ گورنر سندھ سے بھی غالباً ملاقات ہوئی تھی متاثرہ فیملیز میں سے کسی کی، آپ کی ہوئی تھی؟ ذرا بتائیے گا کس طرح کی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے کہا تو بہت کچھ تھا کہ میں ضرور کچھ کروں گا، اور پھر اس کے بعد سے ہمیں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، بس صرف انصار بنی صاحب ہی ہیں جن کے پاس ہم گئے تھے، تو انہوں نے جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھایا، ٹھیک ہمیں اپنے پیاروں کی شکل دیکھنے کو مل گئی۔ اچھا، اور آپ کی جب مہوش صاحبہ لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی یاسر بھائی سے، تو آپ کو کیا اس حوالے سے کچھ بتایا کہ کیا ڈیمانڈ ہے، کیا چاہتے کیا ہیں یہ پائرٹس؟ نہیں، انہوں نے یہی کہا کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر ان سے کانٹیکٹ ہو نہیں پا رہا ہے،
اور ڈیمانڈز انہوں نے کچھ بھی نہیں بتائی کیونکہ وہ ڈیمانڈز اپنی انہیں کو ہی بتائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. مہوش صاحبہ تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. انصار برنی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور مہوش صاحبہ ہم بھی دعا گو ہیں کہ آپ کے شوہر اور ظاہر ہے آپ جیسے اور متاثرہ جو فیملیز ہیں ان کے پیارے واپس لوٹ آئیں, ساتھ خیریت کے ساتھ واپس لوٹ آئیں. اور انصار برنی صاحب ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی کوششوں میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, تو اس بار بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کوششیں کرامت ثابت ہوں. آمین آمین.